السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویورز میں ہوں ڈاکٹر نصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر۔ ویورز آج ہم بات کریں گے پرانی کھانسی، دائمی کھانسی کے بارے میں۔ تو یہ کافی بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، کافی بیماریوں کی وجہ ہو سکتی ہے۔ مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو کف کے ساتھ آتا ہے کہ کھانسی ہو رہی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کھانسی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ پرانی کھانسی 2 ہفتے سے اگر یا 3 ہفتے سے اوپر ہو جائے یا 8 ہفتے کے درمیان ہو یا اس سے اوپر ہو جائے تو یہ دائمی کھانسی میں شمار ہوتی ہے، پرانی کھانسی میں شمار ہوتی ہے۔ پھر اس کو پراپر ڈائگنوز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے ملک میں کامن ہے، جو بہت زیادہ ہے، وہ ٹی بی ہے۔ ٹی بی کی وجہ سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ معاف کرے پھیپھڑوں کا کینسر بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے، کھانسی کی وجہ بن سکتا ہے۔ کھانسی ہو سکتی ہے پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ اور بھی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چیسٹ کنجیکشن ہو سکتا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، چھاتی میں انفیکشن کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کو پراپر ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کا جو ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا۔ ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے یہ کس وجہ سے آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی میں انوائرمنٹل فیکٹر شامل ہیں، یا بہت سارے بیکٹیریل انفیکشن ہیں جس کی وجہ سے ہم سانس کے ذریعے انہیل کرتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، اور وہ جو سانس کی نالیاں ہیں، جو پھیپھڑے ہیں، ان میں انفلامیشن پیدا کر دیتے ہیں، سویلنگ کر دیتے ہیں، انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بآسانی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر 1 یا 2 فٹ کے فاصلے پہ مریض کے 2 فٹ کے فاصلے پہ بندہ ٹھہرا ہے تو مریض جب کھانستا ہے، کھانسی کرتا ہے، تو اس کے منہ سے چھوٹے چھوٹے ذرات نکلتے ہیں جو کہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور ہوا کے ذریعے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دوسرے انسان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل انفیکشن ہیں جو کہ سانس کی نالی سے اندر جاتے ہیں، کچھ سانس کی نالی تک رہتے ہیں اور کچھ پھیپھڑوں میں جا کے نمونیا پیدا کرتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں نمونیا کہتے ہیں۔ نمونیا پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے اسموکر جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں اور ان کو تقریباً 12 مہینے تک کھانسی رہتی ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ پھیپھڑوں میں، لانگز میں ریشہ بنتا ہے، بلغم بنتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بند ہوتی ہیں تو انسان کا دم گھٹتا ہے، دم گھٹنے سے انسان کو کھانسی ہوتی ہے، اور یہ کرونک بھی ہو سکتی ہے، نارمل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ناک کی غدود ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کی وجہ سے جو ناک کا ریشہ ہے وہ یہاں حلق میں گرتا رہتا ہے، گرنے کی وجہ سے انسان کھانسی کے ساتھ ہاسپٹل آتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹامک ڈیزیز ہو سکتی ہیں جس کا ریفلیکس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے، کیونکہ معدے کی جو نالی ہے وہ کھلی رہتی ہے، کھلی رہنے کی وجہ سے وہ جو تیزابیت ہوتی ہے وہ یہاں سے پھیپھڑوں میں، پھیپھڑوں سے خوراک کی نالی میں اندر، تو اس کی وجہ سے بھی، تیزابیت کی وجہ سے بھی رات کو مریض کو کف ہو سکتی ہے، کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسن ہیں، اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ بلڈ پریشر میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو کھانسی ہو سکتی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ویورز پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ وائرل انفیکشن سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب کھانستا ہے تو کھانسنے کی وجہ سے پھیپھڑوں سے کچھ ذرات نکلتے ہیں، ذرات نکلنے خوراک کی، ہوا کی نالی سے وہ پھر منہ کے ذریعے سے باہر آتے ہیں اور ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی انسان 1 یا 2 فٹ کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے تو اس کو زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو بھی ٹی بی یا کوئی ایسی مرض اس کے اوپر لاحق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ویورز ایک تو کووڈ چل رہا ہے، کووڈ کیونکہ اس میں کافی احتیاطی تدابیریں لازمی ہیں، کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ لازمی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ماسک یا کوئی ایسی چیز منہ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے تاکہ جو انفیکشن ہے، جراثیم ہے، وہ منہ کے راستے سے اندر پھیپھڑوں میں نہ جائیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی، کہ اگر تو وائرل انفیکشن ہو
تو اس میں اینٹی الرجی میڈیسن دی جاتی ہیں، رینٹس میڈیسن دی جاتی ہیں، اینٹی بائیوٹکس میڈیسن دی جاتی ہیں، اور یہ خود بخود تقریباً 8 سے 10 دن میں ریکور ہو جاتا ہے اس جو نارمل پیشنٹ ہوتا ہے۔ ویورز، یہ جو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن ہوتے ہیں یہ یوزولی تقریباً میرے خیال میں 1 یا 2 ہفتے میں ریکور ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی الرجی میڈیسن دی جاتی ہیں، جیسے مریض 1 یا 2 ہفتے میں فوراً ہی ریکور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ویورز یہ کھانسی تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 5 ہفتے کم سے کم 8 ہفتے سے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے، وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کھانسی کی مین وجہ کیا ہے، جس میں ٹی بی بھی شامل ہو سکتی ہے، ٹی بی کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ ڈاکٹر ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا، ٹیسٹ کی وجہ سے اس کو ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ان بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ٹی بی ہے اگر مریض کو تو ٹی بی کا ہی علاج ہوگا، اور جب ٹی بی کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو مریض سٹیبل ہو جائے گا، کاف بھی ختم ہو جائے گی۔ ادروائز ایسے ہی کاف ختم نہیں ہو سکتی جب تک بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ سموکر ہیں، سموکر کو روکنے کے لیے کچھ ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے سموکنگ چھوڑتے ہیں تو اس کی کاف بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ویورز، اگر مریض کو نارمل کھانسی ہے یا اس کو کھانسی کو کچھ ریلیف کھانسی سے چاہتا ہے مریض، تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیرپ فارم میں آتے ہیں، ٹیبلٹ فارم میں بھی کھانسی کو روکنے کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں میڈیسن۔ تو اس کے لیے ایک سیرپ جو آتا ہے وہ ہے سدوری سیرپ، ہربل سیرپ ہے۔ اس میں جو ہے نا کوئی نشہ آور چیز مکس نہیں ہوتی، اس میں اس سیرپ کو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہے، ورکنگ کے ڈیز میں بھی مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی مشکل کام یا ایزی کام کر سکتا ہے، اور اس سے کوئی چکر یا وومٹنگ یا اس طرح کے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ سدوری سیرپ بہت ہی اچھا ہربل سیرپ ہے جو کہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق مریض استعمال کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔